السلام علیکم ناظرین، ایس ٹی وی نیوز کے خصوصی پروگرام ٹاک شو میں آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں پروفیسر ایم نذیر احمد تشنا صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ناظرین، پروفیسر صاحب نے 3 درجن سے زائد کتب لکھی، ان کے یہ مصنف ہیں۔ کشمیر پر 7 کتب تالیف کی ہیں، جن میں سے جموں کشمیر البم، اوراق جموں کشمیر، معلومات ریاست جموں کشمیر سے متعلق سوالن جواباً کتب ہیں، اور قدیم تاریخ کشمیر 324 قبل مسیح سے 1324 عیسوی تک، اور تاریخ کشمیر 1324 عیسوی سے 2005 عیسوی تک، اور مسئلہ ریاست جموں کشمیر 1947 عیسوی سے 2017 عیسوی تک، مکمل تاریخ ریاست جموں کشمیر 3 جلدوں میں محفوظ کرنے کا شرف رکھتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اپنے مہمان سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا اور کن کن اداروں میں تعلیمی خدمات انجام دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میں نے 1961 میں پائلٹ ہائی اسکول بمبر سے میٹرک کیا، ٹھیک، اور اسی سال میں پائلٹ ہائی اسکول بمبر میں ٹیچر ہو گیا۔ ٹھیک، کچھ عرصہ یہاں پڑھانے کے بعد پھر مختلف اسکولوں میں پرائمری ٹیچر، جونیئر ٹیچر، سینئر ٹیچر، برنالہ میں، کوٹ جیمل میں، افضل پور میں یہ خدمات سر انجام دی۔ بمبر ہی کی تحصیلوں میں؟ یہ افضل پور جو ہے یہ اس وقت تو میرپور میں ضلع میرپور تھا، اور ٹھیک ہے، اس کی ایک تحصیل تھی، بمبر بھی ایک تحصیل ٹھیک ہے، تھی، اور افضل پور بھی اس کی تحصیل میرپور کے ٹھیک ہے، اندر افضل پور ہائی اسکول ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد میں نے ساتھ ساتھ تعلیم کو بھی جاری رکھا۔ ٹھیک ہے، تعلیمی بورڈ لاہور سے ایف اے، عالم اردو، فاضل اردو کی ڈگریاں لی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی سے بی اے، بی ایڈ، ایم اے اردو اور ایم اے تاریخ کی ڈگریاں حاصل کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ہائی اسکول لیپا میں ہیڈ ماسٹر بن گیا، ٹھیک، اور اس دوران ہی میں نے ایم ایڈ کراچی یونیورسٹی کے ایجوکیشن کالج میں داخلہ لیا، ٹھیک ہے، اور تقریباً 1.5 سال کے عرصے میں وہ میں نے تعلیم مکمل کی۔ 1979 میں ہیڈ ماسٹر بنا، تقریباً 1 سال میں لیپا میں ہیڈ ماسٹر رہا، اور اس کے بعد میں 1980 میں ٹھیک، کالج کے شعبے میں چلا آیا، ٹھیک، اور 1980 سے لے کر 2001 تک میں نے کالج میں تاریخ کے لیکچرر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دی۔ ٹھیک، اس دوران میں مجھے کالج آف ایجوکیشن افضل پور میں تبدیل کیا گیا۔ وہ ادارہ جو ہے وہ ٹیچر ٹریننگ پہلے انسٹیٹیوٹ تھا، پھر وہ کالج بنے، کالج آف ایجوکیشن ٹھیک ہے، بنا۔ ٹھیک ہے، تو جب میں وہاں پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ تدریس پر کتب لکھی جائیں تاکہ طلبہ کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ کتابوں سے بھی رہنمائی مل سکے۔ آپ نے تصنیف و تالیف کا کام کب شروع کیا، پراپر جو کام ہے، اور آپ کو اس کی ضرورت کیوں کر محسوس ہوئی؟ جب میں ایجوکیشن کالج کراچی میں تھا، ایم ایڈ کر رہا تھا، تو میرا جو مقالہ ہے، تھیسس جو تھا، وہ 2 قومی نظریہ اور تاریخ پاکستان، ٹھیک ہے، یہ میرا عنوان تھا۔ تو پھر میں نے اسی کو بعد میں مینار پاکستان کے نام سے ایک کتاب طبع کروائی۔ پہلی بک تھی آپ کی؟ وہ میری پہلی بک تھی، اور اس میں 2 قومی نظریہ جو ہے 2 ثقافتوں کے حوالے سے اس میں پیش کیا گیا تھا کہ ہندو ثقافت کیا ہے، مسلم ثقافت کیا ہے۔ تو جب یہ پاکستان نہیں بنا تھا تو بھی مسلمانوں کے محلے جو ہیں وہ الگ الگ تھے، ٹھیک، ہندوؤں کے الگ تھے، کھانا پینا الگ الگ تھا۔ تو وہیں سے 2 ثقافتیں جو ہیں ایک ساتھ پروان چڑھتی رہی، اور یوں کہہ لیں کہ محمد بن قاسم کے آنے کے ساتھ ہی ایک نیا پاکستان جو تھا وہ وجود میں آ گیا تھا، جو ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور 1947 میں پھر وہ دونوں ثقافتیں الگ ہو گئیں۔ ٹھیک، اس کے بعد میں نے تدریس پر کتابیں لکھی، ٹھیک، یہ تعلیم اور فلسفہ تعلیم۔ اس کے بعد ہے تدریس سے مطالعہ پاکستان۔ ٹھیک،
اس کے بعد میں نے ایم تاریخ کے پرچے جو تھے ان کو ایک گائیڈ کی صورت میں مجید بک ڈیپو لاہور کے لیے وہ ایک گائیڈ تیار کی. بعد میں نے الگ الگ کتابیں جو ہیں، یہ دنیا اسلام تاریخ کی ایک کتاب ہے، تحریکات پاکستان ایک کتاب ہے، تاریخ پاکستان اور فلسفہ تاریخ، یہ مکمل کی. یہ جو فلسفہ تاریخ ہے، یہ اس کے بعد یہ فلسفہ تو سب تاریخوں کے لیے ہے. اس کے بعد میں نے کشمیر پر لکھنا شروع کیا. کشمیر پر میری پہلی کتاب جو تھی وہ چنار کشمیر تھی. پھر یہ جموں کشمیر البم اور اوراق کشمیر، یہ معلومات کی کتابیں ہیں. اس میں نے کوشش کی ہے کہ پورے ادوار کو پہلے ان کا تعارف کروایا جائے، پھر اس پر سوالات جو ہیں وہ تیار کر کے. یہ مقصد یہ تھا کہ پلسر کمیشن میں جب طلبہ اور طالبات جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، تو ان سے یہ سوالات پوچھتے تھے تو کوئی بھی ان کے سامنے کتاب نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے میں نے تیار کی. پھر یہ جب کشمیر آزاد ریاست جموں و کشمیر یونیورسٹی بنی تو انہوں نے ایم اے تاریخ کے پرچے میں 3 کتابیں جو تھی، 3 پرچے جو تھے وہ کشمیر سے متعلق رکھے. ٹھیک. اور اس پر اردو میں کوئی بھی کتاب نہیں ملتی تھی. ٹھیک. جو اس کے باغ میں یہ پہلی کلاس شروع کی گئی تو وہاں چیئرمین راجہ فیاض، پروفیسر فیاض تھے. تو ان سے میں نے کہا کہ یہ آپ نے پرچے تو رکھ دیے، یہ طلبہ کو تو کہیں سے بھی اس کا مواد نہیں ملتا ہے. تو کہنے لگے جی آپ اس پر کچھ لکھیں گے تو پھر ان کو مواد ملے گا. تو پھر میں نے یہ ایک تاریخ کشمیر کے نام سے 1324 عیسوی سے 2005 تک یہ کتاب مکمل کی اور الفیصل لاہور نے، اردو بازار لاہور نے اس کو طبع کیا. لیکن وہ جو کتاب تھی یہ 2 پرچے تو کور کرتی تھی. اب قدیم تاریخ کشمیر جو ہے اس پر کوئی مواد نہیں ملتا تھا. تو پھر میں نے یہ 10 سال اور اس پر تحقیق کی، مطالعہ کیا. تو پھر میں نے تاریخ کشمیر قدیم کے نام سے 324 قبل مسیح سے 1324 عیسوی تک یہ مکمل کی. اس طرح سے 324 قبل مسیح سے 2005 تک یہ 2 جلدوں میں محفوظ ہوگی. پھر میں نے یہ مسئلہ ریاست و جموں کشمیر یہ 1947 سے شروع کر کے 2017 تک ٹھیک ہے یہ آپ نے میں نے مکمل کی. اس طرح یہ 3 کتابوں کے اندر جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ یہ 324 قبل مسیح سے 2017 تک یہ 3 جلدوں میں محفوظ ہو گئی ہے. مسئلہ کشمیر پہ آپ نے بہت لکھا، آپ درد بھی رکھتے ہیں. آپ مسئلہ ریاست جموں کشمیر کو کس پس منظر میں دیکھتے ہیں؟ مسئلہ کشمیر جب 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پاس ہوئی تو اس میں بر عظیم کے مسلمانوں کو بھی ایک منزل جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریاست کے جو اس کی تقریباً 85% آبادی جو ہے مسلمانوں پر مشتمل ہے ریاست جموں کشمیر کی. تو انہوں نے بھی اپنے لیے ایک رائے نجات جو ہے اس منزل کے اندر تلاش کرنی شروع کی. مہاراجہ سمجھتا تھا کہ یہ ریاست جو ہے یہ میری زر خرید ہے، لیکن اس کی اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی تھی. تو یہاں سے ایک مسلمانوں کے اندر ایک جوش اور ولولہ جو ہے یہ ریاست کے مسلمانوں میں پیدا ہونا شروع ہو گیا. جب یہ تاریخ آگے بڑھتی گئی تو 1946 کے اندر شیخ محمد عبداللہ نے ایک تحریک شروع کی کہ کشمیر چھوڑ دو. حالانکہ یہ تحریک جو ہے کشمیر چھوڑ دو جب تحریک چلی تھی بر عظیم کے اندر تو وہ تو مناسب تھی اس لیے کہ وہ انگریز جو تھا وہ بیرون ملک سے آیا تھا اور یہاں قابض ہو گیا تھا تو اس کو کہا جا سکتا تھا کہ کشمیر چھوڑ دو. لیکن یہاں جو ہے وہ مہاراجہ کا تعلق اسی ریاست سے ہی تھا. تو اس پر یہ اس تحریک کو دبا دیا گیا اور شیخ محمد عبداللہ کو گرفتار کر لیا گیا. تو دوسری طرف جو دوسرے کشمیر کے جو بڑے رہنما تھے، چودھری غلام عباس جی، انہوں نے ستمبر 1946 کے اندر راست اقدام کی تحریک شروع کی. ان کا کہنا یہ تھا کہ ایسی اسمبلی بنائی جائے یہاں جس میں مسلمان اکثریت میں ہیں تو ان کے نمائندے بھی اکثریت میں ہوں. تو انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا. تو اس طرح سے 1946 میں یہ دونوں رہنما جو ہیں وہ جیل کے اندر بند کر لیے گئے. 3 جون 1947 کو یہ جسے جون کا منصوبہ کہا جاتا ہے اس میں
لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ اعلان کیا کہ ہم 15 اگست 1947 تک ہندوستان کو چھوڑ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس پر کانگریس نے یہ محسوس کیا کہ ریاست جو ہے یہ مسلمانوں کی اکثریت کی ریاست ہے، اس کو کس طرح سے حاصل کیا جائے. اس وقت ہندوستان، یہ 3 جون کے منصوبے میں یہ تھا کہ جو ریاستیں ہیں وہ یہ خود فیصلہ کر لیں کہ انہیں کس سے الہ کرنا ہے، بھارت سے الہ کرنا ہے یا پاکستان. یہ 2 جو بننے والی مملکتیں ہیں ان میں سے کس کے ساتھ کس طرف انہوں نے جانا ہے، کس سے جو انہوں نے الہ کرنا ہے. اور اس میں یہ کہا گیا کہ وہ دیکھ لیں، محلِ وقوع کو دیکھ لیں اور اپنے عوام کی رائے کو دیکھ لیں اور اس کے پیش نظر وہ فیصلہ کریں. تو اب انہیں یہ ہندوؤں کو تو یہ اندازہ تھا کہ اگر یہ محلِ وقوع کے اعتبار سے بھی یہ ریاست جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق ہوتا تھا، کیونکہ زیادہ سرحد جو ہے وہ پاکستان سے ملتی تھی. اور دوسری طرف یہاں کی اکثریت آبادی تو 95% تھی مسلمانوں کی، تو ہر 2 اعتبار سے یہ ریاست کا الحاق پاکستان سے ہی بنتا تھا. ٹھیک. تو اس وقت 562 ریاستیں تھیں اور پاکستان کے ساتھ کوئی 16-17 ریاستیں جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بنتی تھی، باقی ساری ہندوستان کے اندر آتی تھیں. تو ان میں سے 2 بڑی ریاستیں تھیں، حیدرآباد دکن اور ریاست جموں و کشمیر. حیدرآباد دکن کی ریاست آبادی کے اعتبار سے بڑی تھی اور ریاست جموں و کشمیر کی آبادی یہ ریاست جو ہے یہ رقبے کے اعتبار سے بڑی تھی. تو وہ کیونکہ حیدرآباد دکن تو ہندوستان کے اندر ہی آتی تھی، اس پر تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بعد میں اس پر توجہ دیں گے، تو انہوں نے پہلے ریاست جموں و کشمیر کو اپنا ہدف بنایا. مہاتما گاندھی کو انہوں نے 10 روزہ یہ 10 روزہ دورے پر کشمیر میں بھیجا. ماؤنٹ بیٹن نے اس کی جو ہے اس کے سفر کی تیاری میں وہ شریک رہا. تو جب یہ مہاتما گاندھی ریاست میں آئے تو مہاراجہ ہری سنگھ کی رانی جو ہے تارا دیوی، اس کا تعلق کانگڑے سے تھا. ٹھیک ہے. تو مہاتما گاندھی نے اس سے رابطہ کر کے اس کو شیشے میں اتار لیا اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ مہاراجہ ہری سنگھ کو اب تو نے قائل کرنا ہے. بعد ازاں تارا دیوی کے کہنے پر جسٹس میر چند مہاجن کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ریاست کا. یہ جسٹس میر چند مہاجن جو ہے یہ باؤنڈری کمیشن کے اندر بھی ممبر تھا بھارت کی طرف سے. ٹھیک. اور یہ کشمیر کو جو رستہ ملتا ہے اس میں بھی اس میں اور بھی وجوہات تھی، لیکن اس کا جو ہے یہ کارستانی اس کے اندر شامل تھی. اور اس کا تعلق بھی کانگڑے سے تھا جو تارا دیوی کا یہ ہم وطن تھا. تو اس نے یہ مہاتما گاندھی کا یہی کہنا تھا کہ اس کو اگر وزیر اعظم بنا دو تو یہ خود رائے ہموار کر لے گا. مہاراجہ ہری سنگھ جو ہے یہ چاہتا یہ تھا کہ اس ریاست کو خود مختار رکھا جائے. ٹھیک. اور یہ خود مختار رکھ بھی سکتا تھا اس لیے کہ یہ 562 ریاستوں میں واحد ریاست تھی جو انگریزوں نے فروخت کی تھی اور مہاراجہ اور ڈوگروں نے اس کو خریدا تھا. تو کانگریس کو بھی یہ خطرہ تھا کہ اگر اس پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن پر دباؤ ڈالا گیا تو اس کو یہ قانوناً بھی مجبوراً بھی اس کو جو ہے یہ اس کا حصہ یہ اس کو خود مختار بنانا پڑے گا. ٹھیک. یہ 14 اگست کو پاکستان بن گیا، 15 اگست کو بھارت مارز وجود میں آ گیا. اب یہ 2 ریاستیں جو تھی یہ مارز وجود میں آ گئی. اکتوبر 1947 میں یہ بلکہ یہ 19 اکتوبر جی 1947 کو یہ 19 جولائی یہ کشمیر یہ تقسیم ہند سے تھوڑا سا قبل 19 جولائی 1947 کو ایک اجلاس ہوا سری نگر کے اندر جو سردار محمد ابراہیم خان کی رہائش گاہ پر ہوا. اور اس کے اندر جو ہیں وہ مسلم کانفرنس کے زعماء اس کے اندر شریک ہوئے، کیونکہ یہ 2 بڑے لیڈر جو ہیں شیخ عبداللہ وہ بھی جیل میں تھے اور چودھری غلام عباس بھی جیل میں تھے.
اس لیے چودھری حمید اللہ خان نے اس کی صدارت کی اس اجلاس کی، اور قرارداد الحاق پاکستان منظور کی گئی۔ ٹھیک، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کے سارے دریاؤں کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہے، اس کی زیادہ سرحدیں پاکستان سے ملتی ہیں، یہاں کے لوگوں کی جو ثقافت ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملتی ہے، بلکہ ان کے رشتے ناطے پاکستان کے ساتھ ہیں، تو یہ اس کا الحاق بھی پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس پر جو تھا یہ تشویش پیدا ہو گئی بھارت کے اندر، اور انہوں نے اپنی سرگرمیاں جو تھی وہ تیز کر دی۔ اسی اثناء میں جب یہ پاکستان ماض وجود میں آ گیا تو پونچھ میں ایک مہاراجہ کے خلاف تحریک شروع ہو گئی، کیونکہ وہاں جو تھے وہ سابقہ فوجیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے جب وہ سرحد کے اندر جا کے وہ ہتھیار خریدنے شروع کیے اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو وہاں بھی جو تھا یہ مسلمانوں کی ہمدردی پیدا ہو گئی۔ تو اس ساری تحریک آزادی کشمیر کو منظم کرنے کے لیے چند زعماء جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے 24 اکتوبر 1947 کو ایک حکومت کی بنیاد رکھی، اور یہ 24 اکتوبر تاسیس یوم پاکستان، ہم اسی تاسیس یوم آزاد ریاست جموں و کشمیر، حکومت آزاد ریاست جموں و کشمیر، اسی کی یاد میں مناتے ہیں۔ یہ جو تھا یہ ایک جب تحریک آزادی کشمیر شروع ہوئی تو اس کے ایک محاذ جموں بنتا تھا، ایک محاذ پونچھ بنتا تھا، اور ایک جو ہے وہ مظفر آباد سے سری نگر تک کا، جس کو ہم دریائے جہلم ویلی جہلم کہتے ہیں، وہ بنتا تھا، اور چوتھا محاذ جو ہے وہ گلگت بلتستان بنتا تھا۔ جموں جو ہے یہ بالکل قریب تھا دہلی کے، تو اس لحاظ سے یہاں کوئی تحریک شروع نہیں کی جا سکتی تھی، اور یہاں تقریباً جو ہے وہ ہندو اور مسلمان تعداد میں بھی برابر ہی قریب تھے، اس لیے ایک محفوظ جگہ پر اس حکومت کا دارالحکومت تجویز کیا گیا، اور وہ جنجال ہل، یہ پلندری کے قریب ایک مقام ہے، تو وہاں پہاڑیوں کے اندر اس کو محفوظ جگہ پر اس کو قائم کیا گیا، اور بعد میں قدرت اللہ شہاب جو ہیں وہ پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے، تو انہوں نے یہ اس کا حکومت کو سیکٹریٹ کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسری طرف سے یہ 24 اکتوبر کو 1947 کو یہ تاسیس حکومت آزاد جموں و کشمیر کا قیام ہوا، تو اس سے 2 روز قبل جو 22 اکتوبر 1947 کو مجاہدین، سرحد کے مجاہدین 22 اکتوبر 1947 کو مظفر آباد پہنچ گئے، اور انہوں نے وہاں سے آزادی کی تحریک شروع کر دی، اور 2 دن کے اندر ہی وہ بارہمولہ میں پہنچ گئے۔ جب اس کی خبر مہاراجہ کو ہوئی، اس وقت وہ مہاراجہ سری نگر میں تھا، وہ راتوں رات بھاگ کے، یہ ہے 26 اکتوبر کو، اور وہ 26 اکتوبر کو بھاگ کر وہ جموں چلا گیا، اور وہاں ہی جا کر اس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے درخواست کی کہ ہم اس کا عارضی اطلاق جو ہے وہ بھارت سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس تحریک آزادی کشمیر کو روکا جا سکے۔ تو اس پر 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے اپنی فوجیں جو ہے وہ سری نگر میں بھیج دی، اور وہاں انہوں نے آگے بڑھ کر یہ ان کا راستہ بارہمولہ کے مقام پر ان کو روک لیا، پھر آہستہ آہستہ دھکیلتے ہوئے یہ چناری تک لے آئے، جو موجودہ جو ہے وہ بارڈر ہے۔ دوسری طرف سے یہ پونچھ جو تھا، یہ اس کا جو اہم مرکز بنتا تھا وہ پونچھ شہر بنتا تھا، اس پر بھی مجاہدین کا قبضہ ہو گیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں کچھ مہلت دیں تاکہ ہم یہاں سے اپنی فوجوں کو نکال لیں، عوام کو نکال لیں، تو اس طرح سے تھوڑا سا سیز فائر ہوا، اور اس میں وہ یہ انہوں نے نکالنے کی بجائے اپنی پوزیشن کو مستحکم کر لیا اور مزید فوجیں بھیج دی، اور اس طرح سے یہ بھی ایک محاذ بن گیا، اور پونچھ شہر جو تھا وہ ان کے پاس رہا، اور باقی یہ جو اہم چیڑی کوٹ تک کی پوسٹیں ہیں یہ ہمارے پاس ہیں۔ ادھر جو تیسرا سیکٹر جو بنا جموں کے اندر وہ میرپور کا بنا، پہلے میرپور شہر کو یہ آزاد کرایا گیا، اور
وہ سریا تک جا کے کوٹلی ٹھیک وہاں تک آزاد کرا لیا. ٹھیک دوسرا اہم بڑا شہر جو تھا وہ بمبر تھا. ٹھیک ہے یہ گڑھ تھا ہندوؤں کا جی جی اور بڑا تجارتی اہم مرکز تھا, اور یہ اس کو اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ باب کشمیر ہے, جی پنجاب کے بالکل قریب ہے. تو یہاں سے وہ ہندوؤں نے تو بھاگنا شروع کر دیا, ٹھیک. بمبر فتح ہو گیا, اور بمبر سے جو مجاہدین ہیں یہ بڑھتے بڑھتے یہ بھی چلے گئے سمانی, بنڈالہ, ٹھیک اور اس ہے. کے آگے جو ہے کبوتر گالا وغیرہ یہ کبوتر گالا پٹی اور ہے. پہاڑیوں پر یہ ٹھیک ادھر سے کوٹلی سے بڑھتے ہوئے مجاہدین جو ہیں یہ بھی آگے پہنچے, اور ایک جگہ ہے ڈنڈیکا ٹھیک جو میرا جو ہے جنم بھومی قصبہ اچھا. ہے, اچھا اور وہاں انہوں نے جا کے تو توپیں لگا دی, ٹھیک اور جو بھی ادھر کوٹلی سے بھاگ کے جو ہندو آتے تھے ان کو تہتے کر دیتے تھے. لیکن بعد ازاں جب یہ ہوائی جہاز کا حملہ ہوا تو اس کے اہم چھاونی جو تھی وہ ہے نوشہرہ کی چھاونی. ٹھیک ہے نوشہرہ پر جو تھا وہ ہندوؤں کا قبضہ ہو گیا, اور پھر یہ ڈنڈیکا کو بھی جو ہے یہ چھوڑنا پڑا مجاہدین کو, اور واپس جو ہے آج کل جو پوزیشن ہے یہاں تک پہنچائی. آپ کی اس کاوش میں حکومت کی طرف سے کوئی عمل یا سرپرستی رہی, کوئی ایوارڈ یا کوئی کسی حساب سے آپ کو سراہا گیا حکومتی سطح میں؟ میرا یہ تصنیف و تالیف کے 3 شعبے ہیں جی. ایک تو یہ میرا موضوع جو ہے وہ کشمیر ہے, ٹھیک ہے. ریاست جموں و کشمیر. دوسرا جو ہے وہ ہے سیرت, ٹھیک ہے اور تیسرا ہے تاریخ پاکستان. ٹھیک سیرت پر مجھے 6 ایوارڈ ملے ہیں حکومت پاکستان سے. ٹھیک حکومت پاکستان کا سیرت ایوارڈ جو ہے وہ سال میں 1 دفعہ منعقد ہوتا ہے. ٹھیک یہ وزارت حج اوقاف کی طرف سے, ٹھیک اور اس پر پورے پاکستان کے لوگ جو ہے مقالات لکھتے ہیں. ریاست کی طرف سے, اور اس کے اندر گلگت بلتستان بھی شامل تھا, اب اس کے اندر جو ہے وہ وفاق کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. تو اس حصے سے میرے جو ہے وہ 6 ایوارڈ سیرت کے ان پر مجھے حکومت پاکستان کی طرف سے ایوارڈ ملا. لیکن آزاد کشمیر تاریخ کشمیر پر لکھنے کے لیے جو اس کی حوصلہ افزائی اس لیے نہیں کی جاتی کہ بلکہ یہ لکھتے ہوئے اندیشہ رہتا ہے کہ جی اس پر یہ کہا جائے گا کہ جی اس کے اندر یہ متنازع بات لکھی گئی ہے, یہ متنازع لکھی گئی ہے, بلکہ بہت سے لکھنے والوں کی کتابیں جو ہیں وہ اٹھا لی گئی. تو یہ اس سے ایک یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی کسی مسئلے پر ڈائلاگ نہیں ہوتا ہے جی تو اس کے اندر ایک تعفن پیدا ہو جاتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک رنج اور غصے کی فضا بھی پیدا ہوتی ہے. بہت سے لوگ پروفیسر صاحب اس شعبہ سے اب وابستہ ہو رہے ہیں, نئے مصنفین کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس پر میں نے کوشش کی تھی کہ ایک رہنمائی کے لیے کتاب لکھی جائے, فن تصنیف و تالیف. وہ میں نے مکمل کر کے الفیصل لاہور کو دی ہوئی ہے, اور اس نے ابھی پبلش نہیں ہوئی. اس نے وعدہ کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ ہمیشہ وعدہ فردہ پہ ٹرخاتا رہتا ہے. تو اس میں نے بتایا ہے کہ کس طرح نئے آنے والوں کو کیا کیا مشکلات آتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی اور ان کے کیا حل ہیں, حل کیا ہے, ان کی رہنمائی, ان کو کس طرح سے مواد لینا چاہیے, کس طرح سے اس کو کتابی شکل میں لانا چاہیے, پھر آگے اشاعت کی جو مسائل یا مشکلات ہیں وہ بھی اس میں نے بیان کیا. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. جی ناظرین, آج ہم نے مختصر وقت میں مسئلہ کشمیر کے مختلف پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کی. جہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, اللہ سے دعا ہے کہ خونی دور جلد ختم ہو اور سارے کشمیری چین و سکون کی زندگی بسر کریں. ناظرین, اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان ہارون رشید کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ کتاب آپ کی نظر دی. تھینک یو جی.